أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. ما شاء الله، اللهم زد فزد. ما شاء الله سبحانه. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الله سبحان الله. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله. ما شاء ما شاء. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. بارك الله. الله ما شاء الله. الله سبحان أكبر. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الله أكبر. الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم
اشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ ARYQ ٹی وی پر رحمت سحر میں داتا کی نگری لاہور سے آپ کا میزبان صفدر علی محسن آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ابتدائے رمضان سے الحمدللہ ایک منتخب اور مقرر عنوان کے تحت ہم رحمت سحر میں گفتگو پیش کرنے کی سعادت پاتے ہیں۔ آج ہمارے خصوصی سیگمنٹ ایمان اور رمضان میں گفتگو کا موضوع ہے ایمان اور رزق حلال۔ مکرم ناظرین، کائنات کا خالق اپنے پاک کلام میں اپنے معصوم پیغمبروں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے پیغمبروں، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک میں تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہوں۔ خلاق کائنات یہی حکم مومنین کے لیے یوں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، ہماری عطا کردہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر واقعی تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے فضل سے ہم مسلمان ہیں اور بخوبی جانتے ہیں کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء میں سے اللہ رب العزت نے کسی کو حبیب اللہ کا ارشاد نہیں فرمایا۔ قربان جائیے ان خوشبختوں پر کہ جنہیں اللہ کا حبیب لسان نبوت سے القاسبو حبیب اللہ کہتا ہے، یعنی ایک طرف رب تعالیٰ اپنے حبیب مکرم کو اپنا حبیب کہہ کر ارشاد فرماتا ہے اور اس کا حبیب مکرم محنت اور روزی کمانے والوں کو اللہ کا حبیب قرار دیتا ہے۔ غور کیجئے، کیا حلال روزی کمانے والوں کے لیے یہ کوئی چھوٹا انعام ہے؟ یہ کوئی عام فضل ہے؟ یہ کوئی معمولی بات ہے جس کا ارشاد رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی مبارک زبان سے فرمایا۔ انسانی زندگی کا مقصد جب فقط زر طلبی رہ جائے تو جائز اور ناجائز اور حلال و حرام کی تمیز مٹ جایا کرتی ہے۔ پھر بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے مال کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک محمود ہے، پسندیدہ ہے، مرغوب ہے، اجازت والا ہے۔ بعض اوقات تو ایسا لمحہ بھی آتا ہے کہ حرام مال کو اپنی شیطانی ذہانت کے ذریعے حلال ثابت کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ ناظرین، جس طرح ہماری مادی زندگی کی تاب و تواں اور چمک دمک تازہ غذا پر منحصر ہے، ایسے ہی روحانی زندگی کی بقا طیب، طاہر اور حلال رزق پر موقوف ہے۔ جس طرح گندی اور گلی سڑی چیزیں کھانے سے ہمارے جسم کی صحت متاثر ہوتی ہے، اسی طرح حرام غذا کھانے سے ہماری روحانی زندگی برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ عبادت کا مزہ جاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ کے نام کی لذت تک نصیب نہیں ہوتی۔ ذوق و مستی زائد از نان حلال، ذوق و مستی زائد از نان حلال، عشق و رکت عائد از نان حلال، عشق و رکت عائد از نان حلال۔ ایک مجوسی نے مولا کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر کسی شخص کو کمرے میں بند کر دیا جائے یہاں تک کہ وہاں ہوا کا گزر تک بھی نہ ہو تو اس تک رزق کیسے پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا، اچھا اگر واقعی ایسا ہو تو کیا ہوگا؟ اس شخص نے کہا، ہوگا کیا؟ وہ شخص مر جائے گا۔ حضرت علی نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ جو خدا بند کمرے میں موت کا فرشتہ بھیجنے پہ قادر ہے وہی خدا اس بندے کے لیے رزق کا اہتمام کرنے پر بھی قادر ہے۔ آئیے ناظرین، حلال رزق سے کمانے کے لیے ہم سب اپنے کریم رب سے رجوع کرتے ہیں جو در حقیقت بند گلی سے بھی سینکڑوں رستے کھولنے پر قادر ہے۔ اللہ ہمارے لیے عمل کا رستہ آسان فرمائے اور ساری زندگی ہمیں لقمہ حرام سے بچنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی جانب۔ ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت آغاز کیا ہے اور در حقیقت ہمارے عنوان کو آیات ربانی سے کھول دیتے ہیں، ہمارے لیے سہولت بھی فراہم کرتے ہیں جناب قاری محمد رفیق نقشبندی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ کو بہترین اجر سے نوازے۔ ہمارے عنوانات کو بھی در حقیقت ربانی آیات سے آپ کھول دیتے ہیں، مفہوم آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ کی خیرات میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے ساتھ پہلی نشست سے آج کی نشست تک تشریف فرما ہیں استاذ العلماء مفتی محمد طاہر تبسم قادری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب خوش آمدید آج کی نشست میں بھی۔
बोकन शरीफ की मुबारक सरजमीन से हमारे इंतहाई मुकर्रम, मोहतशम और मुक़्तदर जनाब साहिबजादा सैयद अतीकुर रहमान शाह साहब बुखारी आज की नशिस्त में एक दफ़ा फिर हमें शरफ याब कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी खैर मकदम जनाब। आबाद रहे जनाब, आबाद। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं अर्ज़ वतन के आलमी शोहरत याफ्ता सना खान, बहुत सारी नशिस्तों में अपने ज़मज़म अक़ीदत पेश करने की सआदत पाई है, हाफिज़ अहमद रज़ा कादरी साहब ने। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद भाई खुश आमदेद, बिस्मिल्लाह कीजिए पहले कलाम से। बहुत शुक्रिया जी। सल्लल्लाहु अलैहि खुदा जाने मकामे मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। सदा करना थी मेरे बस में, मैंने तो सदा कर दी। सदा करना थी मेरे बस में, मैंने तो सदा कर दी। वो क्या देंगे मैं क्या लूँगा, वो क्या देंगे मैं क्या लूँगा, वो क्या देंगे मैं क्या लूँगा। सखी जान मुस्तफ़ा कहाँ ले जाएगी इसको, मदीने की हवा। मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने मकामे मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद, खूबसूरत आगाज़। मट्टी न हो बर्बाद पसे मर्ग इलाही, मट्टी न हो बर्बाद पसे मर्ग इलाही, जब खाक उड़े मेरी मदीने की हवा हो, जब खाक उड़े मेरी मदीने की हवा हो। रहमत सहर में नाज़रीन यहाँ एक मुख्तसर सा वक्फा है। नाज़रीन आपका खैर मकदम है। रहमत सहर में हमारा सेगमेंट है ईमान और रमज़ान, और आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है बड़ा कीमती, बड़ा मुफीद, हमारे मुआशरे के लिए, अफराद के लिए बहुत कीमती, नफ़ा बख्श मौजू है। काश कि हमें आज के इस मौजू की तफ़हीम हो जाए, हलाल और हराम की तमीज़ भी अल्लाह दे दे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अल्लाह का हबीब अलैहिस्सलाम हमें वो महमूद और महबूब रास्ता दे दे जो उनका पसंदीदा है। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब से। मुफ्ती साहब क़िबला, रिज़्क़ हलाल का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रामीन की रोशनी में यहाँ से इरशाद फरमाइए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुक्म से मुराद इसकी शरई हैसियत है। बिल्कुल सही। तो रिज़्क़ हलाल तलाश करना और हलाल कमाना और हलाल खाना ये फ़र्ज़ है। अल्लाहु अकबर। शरीयत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फ़र्ज़ है। दुरुस्त। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, तालबो कसबिल हलाल फरीदतुन बादल फरीदा। अल्लाहु अकबर, क्या ये बड़ी अहम बात है। तालबो कसबिल हलाल फरीदतुन बादल फरीदा। फरमाया कि ये बाकी जितने भी फ़राइज़ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे ऊपर आए हुए हैं, जिस तरह नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, अरकान इस्लाम हैं, फरमाया इन फ़राइज़ के बाद कस्बे हलाल की तलाश करना ये भी एक फ़र्ज़ है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिस तरह वो फ़र्ज़ हैं उसी तरह ये भी फ़र्ज़ है, यानी इसको हम गैर अहम ना समझें कि ये एक सरसरी बात है, एक आमियाना सी बात है। जिस तरह नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात फ़र्ज़ है, बल्कि यूँ समझ लीजिए कि वो फ़राइज़ जो हम जिनको हम फ़राइज़ एडमिट करते हैं, तस्लीम करते हैं, उन फ़राइज़ की कबूलियत का दारो मदार इस फरीज़े पर है। बड़ी खूबसूरत बात। अगर ये आपने अपने इंट्रो में भी बात कही थी कि ये फ़राइज़, इनके अंदर सुरूर, इनके अंदर लज्जत, इनके अंदर चाशनी, इनके अंदर हलावत, इबादत, रियाजत, ज़िक्र, फ़िक्र में और अल्लाह की याद के अंदर हलावत आती तब है जब आपके अंदर लुक़्मा हलाल हो। क्या कहना, जब अगर लुक़्मा हराम हो तो आपकी इबादत से ना सिर्फ लज्जत उठ जाती है बल्कि उनकी कबूलियत भी ख़त्म हो जाती है, उनकी कबूलियत की उम्मीद भी ख़त्म हो जाती है। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़े वाशगाफ लफ्ज़ों में फरमाया कि रुब्बा आशासा अगबारा
فرمایا بہت سارے ایسے لوگ جو پراگندہ بال ہوتے ہیں، غبار آلود ہوتے ہیں، اور فرمایا وہ لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کے یا رب یا رب یا رب بڑے گڑ گڑا کے التجائیں کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَلْبَسُهُ حَرَام وَمَطْعَمُهُ حَرَام فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، فرمایا ان کا کھانا حرام کا ہوتا ہے، ان کا لباس حرام کا ہوتا ہے، تو ان کی دعا کہاں سے قبول آئے گی، قبول ہوگی، اجابت تک کیسے پہنچے گی، ان کی دعاؤں میں قبولیت کا رزلٹ کہاں سے آئے گا؟ یہ جو قرآن پاک کے ہمارے بہت سارے کامن مین یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ جی اللہ کا حکم ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے نا وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، تو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں جی پھر بھی بچ نہیں پاتے، لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، مسجدیں بھی آباد ہیں، پھر بھی بے حیائی اور برائی کے کام کیے جا رہے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہماری نمازوں کی ادائیگی بھی اس طرح کی کہاں رہ گئی جو حضرت مولا کائنات کی نماز ہوتی تھی، جو امام علی مقام کے سجدے ہوتے تھے، صدیق اکبر کی نماز ہوتی تھی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اور میرے مصطفیٰ تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے سرکار کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا سلام، تو میرے مصطفیٰ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا جا کے نماز پڑھو۔ تو اس نے کہا جی میں نماز ابھی پڑھ کے آیا ہوں، فرمایا جاؤ نماز پڑھو۔ اچھا پھر پڑھ کے 3 مرتبہ یہ عمل دہرایا اس نے، تینوں مرتبہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ میرے آقا نے نفی کر دی، فرمایا نماز نہیں۔ یہ پہلی بات یہ ہے کہ نماز کے اندر ہماری توجہ کسی اور طرف ہے۔ ہماری نماز تو بندے اور رب کے درمیان ملاقات تھی، ہم اس ملاقات کے آداب ہی یاد نہ رکھ پائے اور ان کو مستحضر نہ کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کی تاثیر تو تب ہوگی جب آپ کا پیراہن اور آپ کا لقمہ حلال کا ہوگا، اس لیے طلب حلال جو ہے یہ فرض ہے اور اس فرض کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ زندہ باد مفتی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاہ جی ہمیشہ کی طرح بڑی اچھی بنیاد فراہم کر دی ہمیں مفتی صاحب قبلہ نے، اور شرعی حیثیت ہمیں بتا دی، اور یہ بتا دیا اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی روشنی میں کہ اگر لقمہ حلال نصیب نہیں ہے تو پھر عبادتوں میں لذت نہیں ہے، عبادت محمود نہیں ہے، اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ رزق حلال کی فضیلت، میں چاہتا ہوں کہ آج کا موضوع اتنا مفید ہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں جو بات ہمارے ناظرین کے قلب و روح تک پہنچ جائے گی تو ممکن ہے گھر بیٹھے بہت سے ذہن روشنی پالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بلا تمہید یہ جملے عرض کروں کہ آج کا موضوع بھی آپ کا ہی امتیاز اور اعجاز ہے کہ آپ کو اللہ توفیق دے رہا ہے اور آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے بات شروع کی، ان کی اجازت سے میں اس جملے کو اگر بدلنا چاہوں، جناب رزق تو ہوتا ہی حلال ہے، دوسرا تو رزق ہوتا ہی نہیں، وہ تو انسان کی جان کے لیے مصیبت ہے اور دوزخ کی آگ ہے۔ یہ جو لفظ رزق قرآن پاک بولتا ہے یا رزق کا حکم دیتا ہے، تمام مفسرین نے اس کے ترجمے کو حلال ہی قرار دیا ہے، اور حلال وہ ہوتا ہے جو اپنے حق کا ہوتا ہے، اپنی محنت سے ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے انٹرو میں ارشاد فرمایا الکاسب حبیب اللہ، ایک تو وہ ہے جو ہاتھ سے محنت کرتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے کرم فرماتے ہوئے ایک جزوی فضیلت عطا فرمائی۔ اور صرف الکاسب حبیب اللہ نہیں، آپ کے پلیٹ فارم سے میں پورے پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، خاص کر کے اپنی تاجر برادری کو۔ ایک اور موقع پہ دو جہاں کے سلطان نے فرمایا وَالتَّاجِرُ الصُّدُّوقُ حبیب اللہ، اگر ایک طرف ہاتھ سے محنت کرنے والا اللہ کا حبیب ہے تو دوسری طرف وہ تاجر جو سچ پر تجارت کرتا ہے، جو جناب عبد الرحمن بن عوف کے نظریات پر تجارت کرتا ہے، جناب عثمان ذو النورین کے نظریات پر تجارت کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کو رحمتوں سے نوازتے ہیں۔ اب دیکھیے رزق حلال فضائل ہی اس کے ہیں، آپ کی پیشانی روشن ہوتی ہے، آپ کے جسم کے اندر حلاوت پیدا ہوتی ہے، آپ کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے، آپ کے اندر ادب پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آج کے وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ جس کی ہمیں تلاش ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، قبلہ سکون موجود نہیں ہے۔ ہر چیز موجود ہے، جس طرح بھی مفتی صاحب نے پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ وجہ کیا ہے سکون موجود نہ ہونے کی؟ کسی کے خون نحق کے اوپر بنے ہوئے محل کبھی سکون نہیں دیا کرتے، کسی اور کا لقمہ چھین لو سکون نہیں دیا کرتے۔ ہاں سکون کب ملتا ہے؟ رات کا پچھلا پہر ہو
اور چند لمحے آپ کو نصیب ہو جائیں، آپ کے پاس دینے کو روٹی کے 2 لقمے ہی کیوں نہ ہوں، اگر آپ کسی ایسے فقیر کو کھلا دیں جس کی انتڑیاں بھوک میں تڑپ رہی ہیں، ابھی وہ لقمے اس اما جگہ تک نہیں پہنچیں گے اور اس کے آنسو اس کی پلکوں سے نیچے نہیں گریں گے، اللہ پاک فضل فرمائے گا اور زندگی بھر کے گناہ معاف فرما دے گا۔ ہم قرآن حکیم میں 2 نظریات دیکھتے ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ۔ اب یہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو جو اللہ نے عطا فرمایا اس پاکیزہ سے کھاؤ، اور صرف کھاؤ نہیں، اس کھانے کی توفیق پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرو کہ ہمیں نصیب ہے کہ ہم اولاد کو حلال کھلاتے ہیں، ہمیں نصیب ہے ہم حلال کھاتے ہیں۔ جیسے آپ فرما رہے تھے، اسی سے ہی ہر عبادت کی جڑ ہے، بنیاد ہی اسی سے ہے، اور اگر یہ حلال نہیں ہوگا ہر چیز ہل جائے گی۔ اور دوسرا نظریہ کیا ہے؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ اگر اس ذکر سے، اس حلال کی فکر سے، اس حلال کے ارادے سے اعراض کر لو گے تو کیفیت یہ ہوگی ہم تجھے معیشت تو دیں گے، جامہ تنگ کر دیں گے، بیماریاں آئیں گی، مشکلات، بے چینیاں، فوتیدگیاں، مختلف طرح کے مسئلے آ جائیں گے، برکت اٹھ جائے گی۔ وہ جو اللہ پاک لئن شکرتم لازیدنکم کے طور پہ آپ کو برکت عطا فرماتا ہے، وہ برکتیں اٹھ جائیں گی۔ اچھا دنیا میں تو برکت اٹھے گی، آخرت میں کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا۔ اللہ اکبر۔ یہ اتنا درد بھرا جملہ کہ جب بھی اسے ذالمت پیر کرم شاہ صاحب اپنی کلاس میں پڑھتے تو کیفیت بدل جاتی اور ہاتھ باندھ کے کہتے بیٹے 10 سال کے درس نظامی کا نچوڑ صرف 2 جملوں میں ہے، اور وہ یہ ہے جب بھی بولنا سچ بولنا، جب بھی کھانا حلال کھانا۔ اگر آج بھی یہ ارادے میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائیں اور ہم اس ارادے کو مستحکم کر کے آگے چلیں تو یقیناً ہم انہی میں سے ہیں جن کو آسمان کے قدسی بھی سلام عطا فرمائے۔ زندہ باد شاہ جی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکرم ناظرین، بڑی خوبصورت پیرائے میں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھا ہے، اور ہمارا معمول ہے اس ٹرانسمیشن میں کہ ہم جب بھی برکت کا، رحمت کا، رفت کا، رافت کا حصول چاہتے ہیں تو ہم وسیلہ بناتے ہیں ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آج وسیلہ یہ بناتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کے اس پاک کلام کے صدقے، ان کے ذکر خیر کے صدقے اللہ ہماری روزیاں آسان فرما دے، اور صرف ایک ہی ذریعہ ہو ہمارا رزق کا، وہ جائز، حلال، طیب اور طاہر ہو۔ آئیے ذکر مصطفیٰ کی جانب بڑھتے ہیں۔ بھائی احمد رضا قادری بسم اللہ کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ۔ میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے، مہکتی ہے وہ راہیں جن سے میرے مصطفیٰ گزرے، مہکتی ہے وہ راہیں جن سے میرے مصطفیٰ گزرے، مجھے بھی ان گلی کوچوں، مجھے بھی ان گلی کوچوں میں رہے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے، ترستی ہے میری آنکھیں، ترستی ہے میری آنکھیں، مجھے روضہ دکھا دیجئے میرے آقا مدینے میں، مجھے بھی اب بلا لیجئے، لڑی سانسوں کی یہ آقا نہ جانے کب بکھر جائے، لڑی سانسوں کی یہ آقا نہ جانے کب بکھر جائے، بلا لی ترستی ہے میری آنکھیں، مجھے روضہ دکھا دیجئے میرے آقا مدینے میں، ہمیں بھی اب بلا لیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آمین۔ یوں مدینہ دعا میں رہتا ہے، یوں مدینہ دعا میں رہتا ہے جیسے لہجہ صدا میں رہتا ہے، یوں مدینہ دعا میں رہتا ہے جیسے لہجہ صدا میں رہتا ہے،
ان کی سیرت پہ چلنا بہتر ہے، ان کی سیرت پہ چلنا بہتر ہے، آدمی ارتقاء میں رہتا ہے، ان کی سیرت پہ چلنا بہتر ہے، آدمی ارتقاء میں رہتا ہے، اور دل کی پرواز ہے انہی کی طرف، دل کی پرواز ہے انہی کی طرف، یہ پرندہ ہوا میں رہتا ہے، دل کی پرواز ہے انہی کی طرف، یہ پرندہ ہوا میں رہتا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ جس کو کہتا ہے تو خدا کا کرم، جس کو کہتا ہے تو خدا کا کرم، ان کے دستے عطا میں رہتا ہے، ان کے دستے عطا میں رحمت ظاہر میں یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہے ناظرین۔